أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. بنا پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. قاف زبردست قرآن کی قسم، بڑی شان والے قرآن کی قسم، عظمت والے قرآن کی قسم. یہ سب ترجمے ہو سکتے ہیں. یہ مکی صورت ہے، سورہ قاف، اور اس میں 45 آیتیں ہیں اور 3 رکوعات ہیں. اس صورت میں آخرت، قیامت، موت کے بعد دوبارہ زندگی، حشر نشر، یہ سب باتیں بیان کی گئی ہیں. مکی صورتوں میں عام طریقے پر آخرت کا، توحید کا، رسالت کا ذکر کیا جاتا ہے. اس صورت کی یہ خصوصیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں اس کو پڑھتے تھے. کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ حضور عید کی نماز میں سورہ قاف پڑھتے تھے. اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قمر. اب تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جھٹا جھٹ عید کی نماز ہو اور گھر پہنچے اور شیر خورمہ کھائیں. اور بقرعید کی نماز تو لوگ چاہتے ہیں کہ بس فجر ہو اور اس کے بعد بقرعید کی نماز سورہ عصر اور انا اعطیناک الکوثر اور چھٹی. اس لیے کہ جانور ذبح کرنا ہے اور پھر اس کا گوشت کھانا ہے، کباب بنانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں پڑھتے تھے. جمعہ میں بھی پڑھنا آیا ہے سورہ قاف. ام ہشام رضی اللہ عنہا جو حارثہ ابن نعمان کی بیٹی تھی، وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب ہی ہم رہتے تھے اور 2 سال تک ہمارا اور حضرت کا تنور ایک رہا، یعنی جہاں روٹی پکتی تھی وہ مشترک رہا ہوگا، اس میں روٹی پکتی تھی ان کی بھی اور حضرت کی بھی. کہتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کی، اس لیے کہ آپ یہ سورت ہر جمعہ کو ممبر پر تلاوت فرماتے تھے.
چونکہ اس میں بہت اہم مضامین ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بکثرت تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت جابر کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ قاف پڑھتے اور نماز ہلکی بھی ہوتی تھی۔ حضور کی یہ خاص بات تھی۔ معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے بھی نقل کیا ہے کہ سورت تو یہ لمبی ہے، 3 رکوعات ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طور پر پڑھتے تھے اور آپ کی تلاوت میں ایسا سوز و گداز تھا کہ نماز ہلکی معلوم ہوتی تھی۔ یہی آپ کی خصوصیت تھی کہ لمبی نماز ہوتی تھی لیکن پڑھنے والوں کو بوجھ نہیں ہوتا تھا۔ حروف مقطعات سے شروع کیا گیا۔ قاف والقرآن المجید، عظمت والے قرآن کی قسم، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکہ ان کو تعجب ہوا کہ ان کے پاس ان میں سے ایک ڈرانے والا آیا۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کفر کرنے والوں نے کہا یہ تو تعجب کی بات ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ دوبارہ زندہ ہونا دور کی چیز ہے۔ قرآن پاک اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ مشرکوں کو بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے سارے معبودوں کو جھوٹا قرار دے کر ایک معبود کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور ایک انسان ہمیں میں سے آ گیا ہے جو وہ ڈرا رہا ہے اور ایک خدا کی طرف بلا رہا ہے، اور یہ پیغام بھی سناتا ہے کہ مر جاؤ گے تو دوبارہ زندہ ہوگے اور پھر حساب کتاب ہوگا۔ تو وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ ان کے ذہن میں بات آتی نہیں تھی۔ قرآن مجید میں بار بار اس کا جواب دیا گیا ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم کو معلوم ہے زمین ان میں سے جتنا گھٹاتی ہے۔ زمین انسان کے جسم کو کتنا کھاتی ہے، جسم کے کس حصے کو باقی رہنے دیتی ہے، اور انسان کے جسم کے حصے کہاں کہاں منتشر ہوتے ہیں، مرنے کے بعد انسان کے جسم پر کیا بیتتی ہے، سب اللہ جانتا ہے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں، حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، اور غور کر لو کہ وہ قدرت والا اللہ جو سب کچھ جانتا ہے اور جس نے ایک نظام بنایا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ کتاب ہے جس میں سب محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور اسی کو ام الکتاب کہا گیا۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، ام الکتاب ہے، اور اللہ نے تمام مخلوقات کی تقدیر اسی میں لکھ دی ہے۔ روایت میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اور اس کے بعد قلم سے ارشاد ہوا لکھ، اس نے کہا کیا لکھوں، اور ارشاد ہوا جو کچھ ہونا ہے وہ سب کچھ لکھ دے۔ چنانچہ قلم نے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ دی، اور وہی لوح محفوظ پر لکھی گئی۔ اور اس کے بعد حدیث میں یہ بات ہے کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور روشنائی خشک ہو گئی، یعنی جو تقدیر لکھ دی گئی وہ اٹل ہے۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، ان اللہ کتب مقادیر الخلق قبل ان يخلق السماوات والارضین ب50,000 سنہ،
کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر آسمان زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ وَعِندَنَا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، بات تو یہ ہے کہ یہ سچے دین کو جھٹلاتے ہیں جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا۔ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ، یہ الجھی ہوئی بات میں پڑے ہوئے ہیں۔ مریج کہتے ہیں ایسی چیز جو پریشان حال ہو، مشتبہ چیز، غیر یقینی چیز۔ تو یہ الجھی ہوئی بات میں، غیر یقینی چیز میں، شبے میں، شک میں پڑے ہوئے ہیں، دین حق کو جھٹلا رہے ہیں اور جو حقائق ہیں ان کے سلسلے میں شک شبے کا شکار ہیں۔ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ، کیا یہ اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا اور ہم نے اس کو زینت بخشی اور اس میں کوئی سوراخ نہیں، کوئی شغاف نہیں، کوئی دراڑ نہیں۔ چونکہ یہ لوگ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو محال سمجھ رہے ہیں کہ مر جائیں گے تو کون زندہ کرے گا، تو قدرت کا بیان ہو رہا ہے کہ جس اللہ نے ایسا آسمان بنایا جس میں نہ کوئی ستون ہے، نہ کوئی شغاف ہے، نہ وہ زمین پر گرتا ہے، نہ اس میں کوئی عیب پیدا ہوتا ہے۔ انسان عمارت بنا رہا ہے بغیر ستون کے بنا نہیں سکتا، اور انسان اگر عمارت بغیر ستون کے کوئی چھوٹی موٹی بنا بھی لے تو کچھ دنوں کے بعد اس کا رنگ روغن بگڑنے لگ جاتا ہے، یا کہیں سے عمارت گرنے لگ جاتی ہے، یا اس کی مرمت کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، یا کوئی حصہ اس کا بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ کتنی پرشکوہ عمارتیں اسی ملک میں ایسی ہیں کہ بنانے والوں نے ان کو بہت محنت سے بنایا اور بہت اس پر فن کاریگری کی مہارتیں خرچ کی گئی، اور اس طور پر ان کو خوبصورت بنایا گیا کہ آدمی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے۔ ز فرق تاب قدم ہر کو جا کے بھی نگرم، کرشمہ دامن دل میں کشت کے جائی جاست۔ ایسا حسن و جمال ہے کہ سر سے پیر تک، عمارت کی بنیاد سے لے کر اونچائی تک، جہاں تک دیکھتے جاؤ کرشمہ دامن دل کو کھینچتا ہے کہ یہ بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو۔ اور دنیا میں بھی کتنی عالی شان عمارتیں بنی، لیکن ان سب میں مرمت کی ضرورت پڑتی ہے، ان میں کہیں نہ کہیں بوسیدگی، خستہ حالی پیدا ہو جاتی ہے، رنگ روغن خراب ہو جاتا ہے، کہیں پلاسٹر ٹوٹ گیا، کہیں دیوار میں شغاف ہو گیا۔ چھوٹی موٹی عمارتیں تب، آسمان تو کتنا بڑا ہے اور کتنے زمانے سے ہے، لیکن اس میں کبھی کوئی مرمت کی ضرورت نہیں پڑی، اور کبھی اس کو ستون سے ٹیکا دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، کبھی اس کا رنگ روغن خراب نہیں ہوا۔ اللہ بتا رہا ہے کہ جب ہماری ایسی طاقت ہے کہ ہم اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیں اور اس کو مرمت کی ضرورت بھی نہ پڑے، اور اس میں کوئی شغاف سوراخ بھی نہ ہو، کہیں سے کوئی عیب بھی پیدا نہ ہو، تو کیا ہم 5-6 فٹ کے انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں بوجھ ڈال دیے اور اس میں ہر قسم کی رونق کی چیز اگا دی۔ رونق کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں اگا دی ہیں۔ یہ جو بوجھ ڈال دیے اس سے مراد ہے پہاڑ، رواسی بوجھ یعنی پہاڑ رکھ کے زمین میں، اور زمین کو پھیلا دیا۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، چیزیں سجھانے کے لیے اور یاد دلانے کے لیے اس بندے کو جو اللہ کی طرف جھکنے والا ہے۔
اللہ عبد منیب کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے نظر کو روک لیتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ انابت اونچی صفت ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے، اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں انابت کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ خود ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت وإلیہ انیب، وہی ہے میرا اللہ، میرا پروردگار، اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف جھکتا ہوں، انیب اسی کی طرف جھکتا ہوں۔ انابت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کائنات میں قدرت کی دلیلیں پھیلی ہیں یہ ان کے لیے بصیرت کا سامان فراہم کریں گی جو جھکنے والے ہیں۔ تبصرۃً و ذکریٰ لکل عبد منیب۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو بندہ آنکھیں خود بند کر لے اور جو طے کر لے کہ مجھے کچھ سمجھنا نہیں ہے، اور جو اس بات کا تہیہ کر لے کہ میں تو بس ایسے ہی نابینائی کے ساتھ جیوں گا، پھر اس کے لیے قدرت کے ان دلائل میں یا قرآن کی آیتوں میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ جو خود یہ نہ چاہے کہ اسے کچھ ملے وہ خالی ہاتھ رہے گا۔ کہا نا کہ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو آئے کیا نظر کیا دیکھے۔ جس کی آنکھیں روشنی سے محروم ہے اس کو کیا نظر آئے گا؟ چمگادڑ اگر کہنے لگے کہ مجھ کو تو سورج دکھ ہی نہیں رہا ہے، کہاں لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، تو کہا جائے گا کہ آپ اپنی آنکھ کا علاج کیجیے۔ سورج تو روشن ہے، چمکدار ہے، اور اس کی حرارت اور اس کی کرنیں بکھری ہوئی ہیں، لیکن تمہاری آنکھ میں یہ تکلیف ہے کہ دن کا اجالا تم کو نظر نہیں آتا ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے باغات اور اناج جس کا کھیت کاٹا جاتا ہے اگایا۔ دو طرح کی کھیتیاں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اناج اگتا ہے اور فصل کاٹ لی جاتی ہے، اس کا درخت اس کا پودا بھی ختم ہو جاتا ہے، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں باغات لگائے جاتے ہیں اور ان میں پھل لگتے ہیں، پھل توڑ لیے جاتے ہیں، درخت اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ اللہ نے آسمان سے جو پانی برکت والا اتارا ہے اس سے طرح طرح کے میوے، فصلیں، اناج سب پیدا ہو رہے ہیں، اسی لیے کہا برکت والا پانی۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے بارش کے جو پانی ہوتا ہے وہ بہت برکت والا ہے اور اس میں شفا کی تاثیر ہے، اسی لیے یہ بات کہتے ہیں کہ جس کو بہت سخت بیماری ہو، جو پانی بارش کا راست آسمان سے گر رہا ہو، یعنی کسی چھت پر نہیں، کسی چھجے پر نہیں، جو سیدھا آسمان سے گر رہا ہو، کوئی برتن رکھ دیا جائے اور اس میں وہ پانی جمع ہو جائے اور پھر اس میں خالص شہد ملا لیا جائے اور اس پر سورہ فاتحہ تلاوت کی جائے، بارش کا پانی اور خالص شہد اور پھر سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کی جائے، تو یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو شفا کی تاثیر رکھتی ہیں، بارش کا پانی بھی اور اصلی شہد بھی جو قرآن کی روح سے شفا ہے، اور تیسری چیز خود قرآن پاک کی آیتیں اور صورتیں کہ جن کے ذریعے جسمانی بیماریوں سے بھی شفا حاصل کی جائے گی۔ عجیب لوگ ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی قرآن میں شفا کہا ہے اور شہد کو بھی شفا کہا ہے، تو لوگوں نے قرآن کی آیتوں کی تعویذ بنا بنا کے گلے میں لٹکا لیے، لیکن شہد کی بوتلیں نہیں لٹکائیں، کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں، اور یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کے پڑھنے میں
یعنی قرآن مجید جو ہے وہ دلوں کی اور روح کی بیماریوں کا علاج ہے، یہ مطلب بتاتے ہیں، اور ان سے جسمانی شفا حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ صحیح ہے کہ قرآن مجید اس لیے نہیں اترا کہ اس کو بس جھاڑ پھونک کے لیے استعمال کیا جائے اور تعویذ کے لیے استعمال کیا جائے، بالکل سچ ہے۔ قرآن تو نسخہ ہدایت ہے، نسخہ شفا ہے، لیکن یہ کہنا کہ قرآن مجید کے ذریعے شفا حاصل نہیں کی جا سکتی ہے، یا شہد کو بھی شفا کہا گیا ہے تو اس کو یوں کیوں نہیں استعمال کیا گیا، یہ جہالت کی بات ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر اور توضیح اور تشریح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور صحابہ کا عمل ہے، اور انہوں نے قرآن مجید کو جسمانی شفا کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور صحیح احادیث میں حضور کا خود دم کرنا اور صحابہ کا دم کرنا اور قرآن مجید کو جسمانی بیماریوں سے شفا کے لیے استعمال کرنا ثابت ہے۔ اب اگر کوئی عقل کا کمزور انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ صرف روحانی بیماریوں سے شفا ہے، وہ اپنی عقل کا علاج کرائے۔ قرآن مجید کی آیتوں کو آپ اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے، اس کے سمجھنے کے لیے احادیث اور آثار صحابہ ضروری ہے، حضور نے کیا استعمال کیا۔ اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن صرف دل کی بیماریوں سے شفا ہے اور جسم کی بیماریوں سے شفا کے لیے استعمال کرنا غلط ہے، تو الیاذ باللہ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے غلط عمل کیا یا صحابہ نے غلط عمل کیا۔ یہ بات نازک ہے، خالص عقل کے گھوڑے دوڑانا اور اپنے آپ کو دانشور سمجھ لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری نے وہ سردار کو جس کو سانپ نے یا بچھو نے ڈس لیا تھا پڑھ کے دم کیا اور ٹھیک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور کا مبارک دور تھا، حضور کے پاس آئے، اس نے اس سے بکریاں وصول کی تھی، صرف یہ نہیں کہ دم کیا تھا، کہا کہ ہم بکریاں لیں گے تب یہاں علاج ہوگا، اور جب وہ ٹھیک ہو گیا تو بکریاں ملی، 40 بکریاں تھیں، وہ لے کے آئے۔ اختلاف ہوا صحابہ میں کہ اس کو استعمال کرنا ٹھیک ہے یا نہیں، حضور کے پاس لائے گئے، بکریاں سب لائی گئی۔ حضور نے پوچھا کہ ابو سعید تم نے کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا۔ کہا تم کو کس نے بتایا کہ سورہ فاتحہ جھاڑ پھونک کا ذریعہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ اس کو سورہ فاتحہ دم کر دو۔ حضرت نے فرمایا بالکل ٹھیک، اور بکریاں سب تقسیم کر لو اور اس میں سے میرا بھی حصہ لگاؤ۔ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، فرمایا میرا بھی حصہ لگاؤ بکریوں میں سے۔ اب یہ جو ہیں سب عقل کے کمزور، وہ بتائیں کہ جسمانی بیماری سے شفا کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی گئی، اور حضور نے اس کی تصویب فرمائی، بلکہ اس پر جو معاوضہ لیا گیا تھا اس کو بھی درست ٹھہرایا۔ اور اسی لیے ائمہ اربعہ نے یہ بات، ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی چیز پڑھ کر دم کرتا ہے اور اس پر کچھ پیسہ لیتا ہے تو جائز ہے، ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل دیکھا جائے گا۔ آپ جو لکھ رہے ہیں قلم کے ذریعے اور آپ جو لکھ رہے ہیں موبائل کے کی پیڈ کے ذریعے، وہ معتبر نہیں ہے، معتبر وہ ہے جو حضرت فرما رہے ہیں۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور کھجوریں ان کا خوشہ لمبا لمبا ہے، تہبتیں ہیں، یعنی اللہ نے کھجوریں بھی اگائی۔ وہ جو ماہ مبارک اترا اس سے اللہ تعالیٰ نے کھجوریں، یہ جو باسقات ہے یہ لمبے درخت، باسقات لمبے لمبے درخت، رزقا للعباد، بندوں کو روزی پہنچانے کے لیے، یعنی یہ جو اللہ نے چیزیں اگائی ہیں ان کا مقصد ہے بندوں کو روزی پہنچانا۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس کے ذریعے ہم نے ایک مردہ شہر کو یا بستی کو زندہ کر دیا۔
ذالک الخروج، اسی طرح ہوگا نکل کھڑے ہونا. یہ سب تفصیل بیان کر کے دلیل واضح کی کہ یہ جو سب ہم بیان کر رہے ہیں اس کے ذریعے تم اس حقیقت کو سمجھو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. جس طرح ہم پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر رہے ہیں، اور جس طرح ایک دانے سے پوری فصل اگا رہے ہیں، اور جس طرح ایک گٹلی سے اتنا بڑا درخت اگا رہے ہیں، اسی طرح ہم تم کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے. کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود، ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والوں اور قوم ثمود نے بھی جھٹلایا ہے. یعنی یہ جو آج انکار کر رہے ہیں اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو غلط ٹھہرا رہے ہیں، تو یہ صرف انہی کا مسئلہ نہیں ہے. قوم نوح نے بھی انکار کیا تھا، قوم نوح نے بھی پیغمبر کو جھٹلایا تھا، اور اصحاب الرس نے. اصحاب الرس یہ کچے کنویں کو کہا جاتا ہے، کچے کنویں والے. یہ ایک جماعت تھی. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قوم سمود کے بچے کچے لوگ تھے، انہی کی طرف اشارہ ہے. وعاد و فرعون و اخوان لوط، اور قوم عاد نے اور فرعون نے اور لوط کے بھائی نے، لوط کے بھائیوں نے. واصحاب الایکہ، اور ایکہ کے رہنے والوں نے، جنگل کے رہنے والوں نے. ایکہ کہتے ہیں جنگل کو، اصحاب الایکہ. وقوم التبع، اور تبع کی قوم نے. یہ سب وہ قومیں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پیغمبروں کو جھٹلایا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ سب تباہ و برباد ہوئے، ہلاکت کے دہانے تک پہنچ گئے. ایکا کہتے ہیں گھنے جنگل کو. ایک پوری آبادی تھی جو گھنے جنگل میں آباد تھی. حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو قوم مدین کہتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو بستیوں میں رہتے تھے، آبادیوں میں رہتے تھے، اور انہی کی قوم کا کچھ حصہ گھنے جنگل میں آباد تھا. تو اس لیے ان کو الگ کر کے بیان کیا جاتا ہے اصحاب الایکہ. اس سے پہلے بھی گزرا ہے اور یہاں بھی ارشاد ہوا. اور اصحاب الرس میں نے بتایا کہ کنویں والے، انہوں نے کچا کنواں کھودا تھا، اسی کے ارد گرد آباد تھے، اور انہوں نے یہ گستاخی کی کہ جو پیغمبر ان کی طرف بھیجے گئے تھے، نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، بلکہ پیغمبر کو اسی کنویں میں ڈال کر کنویں کو پاٹ دیا، پیغمبر کو شہید کر دیا. اور اسی لیے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا اصحاب الرس کہہ کر. کل کذب الرسل فحق وعید، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، پھر میرا ڈرانا ان پر ثابت ہوا. یعنی ان لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، تو جس چیز سے ڈرایا جا رہا تھا یعنی عذاب، وہ ان پر آ گیا. افعینا بالخلق الاول، اب کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی بار بنا کر؟ یعنی ہم نے پہلے جو تم کو پیدا کیا تھا تو ہم نے ہی تو پیدا کیا تھا، تو کیا ہم دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ایک ہی مرتبہ میں تھک گئے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بات تو یہ ہے کہ ان کو نئی پیدائش کے سلسلے میں دھوکہ ہے. یعنی یہ لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ غلط راستے پر جا رہے ہیں کہ یہ دوبارہ زندگی نہیں ہے. قرآن میں کہا گیا نا، سورہ یاسین میں ہے کہ مشرکین کہتے تھے من یحیی العظام وہی رمیم، کہ جب ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی، پرانی اور چور چور ہو جائیں گی، جو پرانی ہڈی ہوتی ہے اس کو ہاتھ میں لیجیے تو وہ گرنے لگ جاتی ہے، جھڑنے لگ جاتی ہے. تو مشرکین کہتے تھے جب ہڈیاں بالکل چور چور ہو جائیں گی تو کون زندہ کرے گا؟ جواب دیا گیا سورہ یاسین شریف میں، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دیجئے وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو باتیں اس کے جی میں آتی ہیں، انسان کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں سب اللہ جانتا ہے. وساوس نفس اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے،
اور اللہ انسان سے قریب تر ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس سے نزدیک ہیں دھڑکتی رگ سے زیادہ، شہرگ سے زیادہ انسان کے قریب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کی ہر قول کو سن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کی ہر بات کو جان رہا ہے، اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا بار بار کہ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ جو کہا کہ ہم قریب ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کے اعتبار سے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب علمی ہے، علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ انسان کے قریب ہے۔ انسان کے دل میں جو خطرات آتے ہیں، خیالات پیدا ہوتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کر دیا، یعنی اگر کوئی برا خیال آ رہا ہے اور انسان اس پر عمل نہیں کرتا تو پکڑا نہیں جائے گا۔ خیالات سے اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا۔ قرآن میں آیت آئی تھی کہ جو کچھ تم اپنے دل میں چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، سب پر اللہ تمہاری گرفت کرے گا۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ پریشان ہو گئے اور حضور کی خدمت میں آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، اب تک جو احکامات آئے وہ تو ہمارے بس میں تھے، لیکن یہ جو بات ہے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اب کوئی بھی خیال اگر دل میں آ گیا تو کیا ہم اس پر بھی پکڑے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ پہلی امتوں کی طرح تم بھی کہہ دو کہ ہم نے سنا ہم نہیں مانیں گے؟ کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم مانیں گے۔ صحابہ تو جان و دل سے نثار تھے حضور پر، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول سمعنا واطعنا، ہم سن رہے ہیں ہم مانیں گے۔ تو جب انہوں نے کہا سمعنا واطعنا تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ نے اگلی آیت اتاری لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ انسان کو بس اتنے کا مکلف بناتا ہے جس کی اس کو طاقت ہے، یعنی خیالات پر نہیں پکڑے جائیں گے۔ اور حضور نے اعلان کر دیا کہ جو وسوسے آتے ہیں ان پر گرفت نہیں ہوں گے۔ ایک مرتبہ صحابہ آئے کہنے لگے اللہ کے رسول، کبھی کبھی ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم مر جانا پسند کرتے ہیں مگر ان کو بیان نہیں کر سکتے۔ حضور نے اپنے ایمان کے سلسلے میں انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا۔ حضور نے فرمایا تو ایمان ہی ہے، ایمان ہی ہے کہ تم کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمارے دل میں ایسے خیال آ جاتے ہیں، یہ ایمان ہے، ذاک صریح الایمان۔ اللہ اللہ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب دو لینے والے لیتے جاتے ہیں داہنے اور بائیں بیٹھا ہوا، دونوں طرف فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں بھی فرشتہ ہے اور بائیں بھی فرشتہ ہے، اور دونوں کا کام اعمال کا لکھنا ہے۔ ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، تم پر محفوظ کرنے والے فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، تم جو کرتے ہو جانتے ہیں۔ لکھ رہا ہے بائیں طرف کا فرشتہ برائی لکھ رہا ہے، جب نیکی کرتا ہے انسان دائیں طرف والا لکھ لیتا ہے، جب برائی کرتا ہے وہ بائیں طرف والا قلم اٹھاتا ہے کہ لکھے تو دائیں طرف والا منع کرتا ہے ذرا ٹھہر جا، ذرا انتظار کر لے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے گا۔ اور اگر انسان جلد توبہ کر لے تو وہ برائی نہیں لکھی جاتی ہے، دائیں طرف والا روک دیتا ہے ذرا انتظار کر۔ اور اللہ کا یہ نظام ہے کہ اگر اس نے توبہ کر لیا اور وہ نہیں لکھی گئی، اگر اس وقت نہیں توبہ کی اور لکھ دیا گیا گناہ اور بعد میں اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ بعد میں بھی اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ کا مطلب علماء نے یہی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نام اعمال میں لکھے ہوئے گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے، اور زمین کے جس حصے پر گناہ کیا گیا تھا وہاں سے اس کا اثر بھی مٹا دیتا ہے، اور جو فرشتے جنہوں نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا ان کے ذہن سے بھی نکال دیتا ہے تاکہ قیامت کے دن اس گناہ کا کوئی گواہ نہ ہو۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نہیں بولتا ہے کوئی بات مگر یہ کہ اس کے پاس ایک راہ دیکھنے والا تیار ہے۔ انسان کبھی کوئی بات زبان سے نہیں کہتا لیکن اشارے میں کچھ کہہ رہا ہے، کوئی اشارہ کر رہا ہے اچھا ہو یا برا، یا
کوئی ایسی حکمت لڑا رہا ہے جو انسان کی زبان سے تو نہیں ہے، لیکن وہ اپنے عمل اور تدبیر کے ذریعے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، وہ سب بھی اللہ کے یہاں محفوظ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو صرف کہا اس نے وہ محفوظ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آنکھ کے اشاروں تک کو لکھ لیتے ہیں۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ بندہ کبھی ایک کلمہ کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو کی پسند کا ہوتا ہے، اور اس کو گمان بھی نہیں ہوتا مگر وہ اسی ایک کلمے کی وجہ سے جنت تک پہنچ جائے گا۔ کبھی ایک کلمہ کہتا ہے اللہ کی نامرضی، اللہ کی ناخوشنودی کا، ناراضگی کا، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم تک پہنچ جاتا ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور بے ہوشی موت کی آ گئی بالکل ٹھیک۔ ابھی پیچھے تذکرہ تھا نام اعمال کے لکھے جانے کا، اور فوراً بعد موت کا تذکرہ آ گیا، گویا کہ بتایا گیا کہ دفتر تیار ہو گیا، اب انجام کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور موت آئے گی اور اللہ کے ہاں کھڑا کر دیا جائے گا۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ ہے جس سے تو ٹلتا رہتا تھا، یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان بھاگتا ہے۔ موت کون چاہتا ہے؟ موت سے کون تعلق رکھتا ہے؟ جو اللہ کے بہت خاص بندے ہوتے ہیں وہ موت کو محبوب رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ مریں گے تو اللہ سے ملاقات ہوگی، اور وہ موت کو اللہ تعالیٰ تک محبوب تک پہنچنے کا پل تصور کرتے ہیں۔ لیکن جو عام لوگ ہیں ان کے ذہن میں تو یہ بات ہے کہ مریں گے تو ساری نعمتیں لذتیں ختم ہو جائیں گی، دنیا چھوڑ کر جانا ہوگا، تو موت سے لوگ گھبراتے ہیں اور انسان موت سے دور بھاگتا ہے۔ قرآن میں کہا نا سورہ جمعہ میں، قل ان الموت الذی تفرون منہ، یقیناً جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تم کو آ کر رہے گی، تفرون منہ۔ ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، اور سور پھونکا گیا، یہ ہے دن ڈرانے کا۔ جب سور پھونکا جائے گا وہی دن ہوگا جس سے دنیا میں انسانوں کو ڈرایا گیا ہے۔ اللہ کے بندے آج بھی کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور اس دن سارا حساب کتاب ہونا ہے، اور یہ جو کچھ ڈرایا جا رہا ہے قیامت کے دن سب کھل کر سامنے آ جائے گا، وہی دن ہوگا، بہت ہی سخت اور ہیبت والا دن۔ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، اور ہر ایک جان کے ساتھ آیا ہے ایک ہانکنے والا اور ایک حال بتانے والا۔ انسان کو ایک فرشتہ میدان حشر کی طرف ڈھکیلتا لے کر جانا ہوگا، ہانکنے والا، اور ایک حال بتانے والا ہوگا، یعنی نام اعمال۔ نام اعمال میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی۔ شہید یعنی حال بتانے والا، گواہی دینے والا۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، تو اس دن سے بے خبر رہا، اب ہم نے تجھ پر سے تیری اندھیری کھول دی ہے تو تیری آنکھ آج تیز ہے۔ دنیا کی لذتوں میں پڑھ کر، دنیا کی رنگینی میں پڑھ کر انسان بھول گیا کہ اس کو اللہ کے ہاں بھی حاضر ہونا ہے، حساب بھی دینا ہے۔ اس دن کہا جائے گا کہ تم کو آج کے دن کی طرف سے بڑی بے خبری تھی اور غفلت تھی، آج دیکھو ساری چیزیں تمہاری نگاہ کے سامنے ہیں اور تمہاری نگاہ بھی بالکل تیز ہے۔ دیکھ لو ساری چیزیں آج کہ کیا کیا چیزیں تم سے بتائی گئی تھیں اور تم ان کا انکار کرتے رہے، اب وہ سب حقیقت بن کر تمہارے سامنے ہیں۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو حصہ ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس کو نگاہ کی کمزوری والے پڑھتے رہیں تو نگاہ تیز ہو جائے گی۔
اس لیے کہ اس میں نگاہ کی تیزی کا ذکر ہے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، فَكَشَفْنَا سے حدید تک پڑھا جاتا ہے۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیں، انگوٹھوں پہ دم کر کے آنکھ پر پھیر لیں، اس سے نظر تیز ہوتی ہے، روشنی بڑھ جاتی ہے۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اس کے ساتھ والا فرشتہ بولا یہ ہے جو میرے پاس تھا حاضر۔ فرشتہ نام اعمال حاضر کر دے گا کہ یہ ہے اس کے اعمال کی گواہی دینے والی چیز۔ یا قرین وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے جو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ایک انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک اس کا ہم نشین شیطان ہوتا ہے، دو ہیں، ایک اس کا ہم نشین شیطان اور ایک اس کا ہم نشین فرشتہ، اور یہاں قرین کہا گیا، لیکن وضاحت نہیں ہے کہ فرشتہ یا شیطان، تو دونوں چیز مراد ہو سکتی ہے۔ یا تو فرشتہ کہے گا کہ یہ اس کا نام اعمال حاضر ہے، اور یا تو شیطان کہے گا یہ مجرم حاضر ہے۔ شیطان کہے گا کہ یہ مجرم حاضر ہے جس کو میں نے گمراہ کیا اور دوزخ کے لائق بنا دیا، اب یہ بالکل تیار ہے دوزخ میں جانے کے لیے۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، ڈال دو تم دونوں دوزخ میں ہر ناشکر مخالف انسان کو۔ دو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں پھینک دو۔ کون لوگ؟ ناشکرا اور مخالف، مناع للخیر نیکی سے روکنے والا، معتدین حد سے بڑھنے والا، مریب شک میں ڈالنے والا، یعنی جو لوگ ظالم تھے، اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتے تھے اور موت کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کرتے تھے، اور جو خیر کی باتوں سے لوگوں کو روکتے تھے۔ کافروں کا مزاج صرف یہ نہیں تھا اس زمانے میں کہ خود خیر سے رک جائیں، بلکہ وہ دوسروں کو بھی خیر کی باتوں سے روکتے تھے اور مال خرچ کرتے تھے تاکہ اللہ کے دین سے لوگوں کو روکا جا سکے۔ تو ایسے تمام لوگوں کے بارے میں اعلان ہوگا کہ ان سب کو جہنم میں جھونکو۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ٹھہرایا، فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اس کا ساتھی شیطان بولا اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، میں نے اس کو شرارت اور شر میں نہیں ڈالا، لیکن یہ تھا راستے کو بھولا ہوا، دور گمراہی میں پڑا ہوا۔ یعنی شیطان یہ کہے گا کہ میں نے تو صرف اس کو اکسایا تھا، میں نے کوئی زبردستی اس کو تھوڑی غلط کام کے لیے آمادہ کیا تھا، میں نے اس کو کوئی زور زبردستی کر کے تھوڑی کفر پر اور فسق و فجور پر ڈالا تھا۔ شیطان وہاں اپنے آپ کو الگ کر لے گا اور انسانوں سے بھی جن کو اس نے گمراہ کر دیا تھا کہے گا کہ لا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھ کو ملامت مت کرو، آج اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہ مت کہنا کہ شیطان نے ہم کو بہکا دیا، شیطان نے ہم کو بہکا دیا۔ دنیا میں بھی لوگ وہی کاروبار کرتے ہیں، وہ ہم تو بہت نیک ہیں، بس شیطان نے بہکا دیا، اور اوپر بھی جائیں گے تو چاہیں گے کہ ٹوکرا اسی کے سر پہ رکھ دیں۔ وہ پہلے ہی کہے گا لا تلومونی ولوموا انفسکم، میرا تمہارا کچھ لینا دینا نہیں، مجھ کو آج ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، ارشاد ہوگا میرے پاس جھگڑا نہ کرو، اور میں تم کو عذاب سے پہلے ہی ڈرا چکا تھا۔ جو گمراہ کرنے والا ہے اور جو گمراہ ہونے والا ہے دونوں آپس میں وہاں لڑ رہے ہیں، وہ کہتا ہے یہ مجرم، وہ کہتا ہے یہ مجرم۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے یہاں جھگڑا مت کرو، بکواس نہ کرو، میں عذاب سے پہلے ہی ڈرا چکا تھا۔ اب اگر کوئی راہ راست سے ہٹ گیا تو اس کا قصور ہے۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے پاس بات نہیں بدلتی اور میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا، جو فیصلہ ہوگا عین عدل و انصاف والا فیصلہ ہوگا، اور وہ دینی انصاف کا ہوگا۔ مالک یوم الدین، اللہ انصاف کے دن کا مالک ہے۔ وہاں تو کسی جانور کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونے دی جائے گی، چہ جائے کہ کوئی انسان ہو۔ اور یہ بات بھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بات بدلے گی نہیں،
اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اعلان ہوا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ اعلان تو طے ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات بیان ہو چکی ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم دوزخ سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کہ اور کچھ بھی ہے۔ جہنم سے کہا جائے گا بھر گئی، وہ کہے گی کہ اور کچھ ہے تو لے آئیے، ابھی گنجائش ہے۔ دوزخ کا پھیلاؤ اتنا ہوگا کہ اس میں جتنوں کو ڈال دیا جائے وہ اس کی وجہ سے اس کی وسعت اور کشادگی ختم نہیں ہوگی۔ روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ جتنے مجرم کافر سرکش ہوں گے جن کو جہنم میں جانا ہے ان سب کو ڈال دیا جائے گا، پوچھا جائے گا اور جتنے مجرم ہوں گے اور ڈالا جائے گا، پھر بھی وہ خالی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اور کہے گی کہ ابھی گنجائش ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا جس کو جہنم میں ڈالے گا، تب جا کے اس کا خالی حصہ بھرے گا، وہ یہاں کے مجرموں سے بھر نہیں پائے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے قریب لائی جائے گی، دور نہیں۔ جنت کی تر و تازگی، بناؤ سنگار، سجاوٹ، آرائش، زیبائش سب جنتی قریب سے دیکھیں گے۔ یہ نہیں کہ دور کے ڈھول سہانے ہیں اور 500 سال کی مسافت سے دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ سب جنت ہے اور دیکھ کے خوش ہو جاؤ، یہ نہیں ہوگا۔ متقی بندے تو جنت میں داخل کیے جائیں گے اور قریب سے مشاہدہ ہوگا۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا تم میں سے ہر ایک رجوع کرنے والے، یاد رکھنے والے کے لیے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرا، وجاء بقلب منیب، اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا۔ ادخلوها بسلام، چلے جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ۔ جنت کے حقدار کون لوگ ہوں گے یہاں بتایا گیا۔ جنت کا حقدار وہ ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تقوی دخول جنت کا سبب ہے۔ قرآن پاک میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی جوہر دین ہے۔ جوہر دین، دین کا جوہر وہ اللہ کا ڈر ہے، اور اللہ کا ڈر یہ نماز روزے کی کثرت کا نام نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر یہ اللہ تعالیٰ کے خوف کا نام ہے، اور خوف ایسا جو انسان کو ادائے فرائض پر آمادہ کرے اور گناہوں سے انسان کی حفاظت کرے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں یہ بات لکھی ہے کہ تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف سے عائد کیے ہوئے تمام فرائض کو ایمان اور احتساب کے ساتھ انجام دے، اور جتنی چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈرتے ہوئے چھوڑ دے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ نچوڑ بیان کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس آیت کی تشریح میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ ان یطاع فلا یعصى، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، کبھی اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، اور اللہ کا ذکر کیا جائے، کبھی اس کو بھلایا نہ جائے۔ وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرَ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، کبھی ناشکری نہ کی جائے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بات نقل کی گئی کہ تقوی کا مطلب ہے التقوی ہی الخوف من المولا الجلیل، تقوی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا نام ہے۔ والعمل بالتنزیل، قرآن پر عمل کا نام ہے۔ والرضا بالقلیل، تھوڑے پہ راضی رہنے کا نام ہے۔ یہ جو مزاج ہوتا ہے نا، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، اور جو آ رہا ہے وہ آنے دو، حلال ہو کہ حرام ہو، مشتبہ ہو کہ غیر مشتبہ ہو، سب آنے دو۔
اور ایک دکان ہو گئی تو اب دوسری ہو جائے، دوسری ہوگی تو تیسری ہو جائے، زیادہ سے زیادہ کی جو ہوس ہے یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ تقویٰ تو قناعت کا نام ہے، جو ملے انسان اس پر شکر ادا کرے اور اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کو قبول کرے، یہ نہ ہو کہ زیادہ کی ہوس اس کو حرام راستوں پر چلائے۔ وہ ہمارے ہندو بھائیوں میں بابا رام دیو ہیں، بہت لوگ ان کو پہچانتے ہیں ماشاءاللہ، بہترین، لیکن وہ جو ہیں ادھر ون پیس ہیں، وہ ایک ہی آدمی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں میں ان کے مقابلے میں کتنے بابا آن دیو ہیں کہ جو کہتے ہیں حلال ہو کہ حرام ہو سب آنے دو۔ اب یہ جو مزاج ہے یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ والرضا بالقلیل، حضرت علی فرما رہے ہیں تھوڑے پر راضی ہو جانا، قناعت کرنا۔ چوتھی چیز ارشاد فرمائی والاستعداد لیوم الرحیل، اور قیامت کے دن کی تیاری۔ یہ چاروں چیزوں کا مجموعہ ہے اللہ کا تقویٰ، اور جب تقویٰ کی کیفیت انسان میں آئے گی تو وہ جنت کا حقدار بنے گا۔ اسی کو فرمایا کہ جنت قریب لائی جائے گی اللہ کے متقی بندوں کے، اور پھر اور صفات بیان کی، اواب رجوع کرنے والا، حفیظ یاد رکھنے والا، یعنی اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنے والا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حضور نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، بچے اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، خدا تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے احکامات کی حفاظت کر تو مشکل وقت میں اللہ کو اپنے سامنے موجود پائے گا۔ پھر بن دیکھے اللہ سے ڈرنے والا، یہ صفت بیان ہے، اور رجوع کرنے والا، دل رکھنے والا، اللہ کی طرف رجوع، یہ مہمات امور میں سے ایسے لوگوں کو کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، یہ دن ہے ہمیشہ رہنے کا، یعنی جب جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو پھر اس میں سے کبھی نکلنا نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت نقل کی گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ اے اہل جنت اب یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب دوزخ والوں کو داخل کر دیا جائے گا تو اعلان ہوگا اب تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا مَزِيدٌ، ان کے واسطے وہاں وہ ہے جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس کچھ زیادہ بھی ہے، کچھ زیادہ بھی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اس لیے کہ جو نعمتیں وہاں ملیں گی وہ سب مادی نعمتیں ہوں گی، وہ کھانے بھی ہیں، بہترین مشروبات بھی ہیں، محلات، باغات، حوریں، نہریں، اور بہترین میوجات، پھل، اور کھانے پینے کی ایسی چیزیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن یہاں ارشاد ہو رہا ہے جو وہ مانگیں گے سب ملے گا، اور ہمارے پاس اور بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ یا بعض مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو یہ مانگ رہے ہیں وہ تو مل رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہ جو مانگ رہے ہیں بس اتنا ہی اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، اگر اور بھی مانگیں گے اور بھی عطا ہوگا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، اور ہم ان سے پہلے کتنی جماعتیں تباہ کر چکے کہ ان سے زیادہ زبردست تھی قوت میں۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، تو وہ قریدنے لگے شہروں میں، هَلْ مِن مَّحِیصٍ، کہیں ہے بھاگ کر جانے کا ٹھکانہ، یعنی جو عذاب پانے والی قومیں جب ان کو تباہ کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا، تباہی کے وقت انہوں نے چاہا کہ کہیں ٹھکانہ ملے، لیکن کوئی ٹھکانہ نصیب نہ ہوا۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، یقیناً اس میں سوچنے کی جگہ ہے اس شخص کے لیے جس کے اندر دل ہے، یا وہ جو کان لگائے دل لگانے کے ساتھ ساتھ اللہ۔ قرآن پاک میں نصیحت ہے ان کے لیے جن کے پاس دل ہے، یہ جو واقعات قرآن بیان کر رہا ہے ان میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس دل ہے، جن کے پہلو میں پتھر کی سل ہو یا جن کے دل مس ہو چکے ہوں، ان پر قرآن کی نصیحتیں اثر نہیں کریں گے۔ جو طالب بن کر کان لگا کر سنے گا، دل بھی جھکے گا جس کا، اللہ تعالیٰ قرآن سے اس کو مشرف فرمائے گا۔
باقی جو بے نیازی برتے گا وہ اکڑے گا، اس کو قرآن سے کچھ نہیں ملے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا بِاللُّغُوبِ، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں سب بنائے 6 دن میں، اور ہم کو کچھ بھی تھکن نہیں ہوئی۔ یہودی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان زمین بنائے اور 7ویں دن آرام کیا، یعنی تھک گیا۔ یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ 7ویں دن اللہ نے آرام کیا۔ قرآن رد کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکن نہیں ہوئی، آرام تو وہ کرتا ہے جس کو تھکن ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تھکن سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے نہ کوئی تھکن ہوئی نہ ہو سکتی ہے۔ ایک تفصیلی روایت میں آیا ہے کہ جس میں تخلیق کائنات کا ذکر ہے، آسمان زمین، اس میں یہودیوں نے آخر میں یہ سوال کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آسمان زمین بنا دیے اور اس کے بعد عرش پر استوا فرمایا، فاستوى علی العرش، عرش پر استوا فرمایا، تو یہ جو مستوی ہونے کا تذکرہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ استوا اللہ نے فرمایا، اور ہمارے علماء نے بتایا کہ استوا کی کیفیت اللہ جانتا ہے۔ یہودیوں نے کہا آپ نے بات پوری نہیں بیان کی، آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے آرام فرمایا، اللہ نے 7ویں دن آرام فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار ہوئی، آپ کو سخت غصہ آیا، اور اسی پر یہ آیت اتری جس میں صاف کر دیا گیا کہ کوئی تھکن اللہ کو نہیں ہوئی۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، آپ صبر کرتے رہیے اس پر جو یہ کہتے ہیں، اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر کیجئے سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے۔ یہ خاص اوقات ذکر کے ہیں، یہ خاص اوقات اللہ تعالیٰ کی یاد کے ہیں، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، ڈوبنے سے پہلے، یہ یکسوئی کے اوقات ہیں۔ اور علماء نے یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ یہاں 3 اوقات کا تذکرہ ہے اور تینوں نمازوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں 2 وقت بیان ہوا اور آگے ایک اور آ رہا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت، تو اشارہ کیا گیا کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز اور تہجد کی نماز، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور کچھ رات میں، فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، کچھ رات میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیجیے اور سجدوں کے بعد، رات کے وقت یعنی تہجد کے وقت، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کی نماز، اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور کان رکھو جس دن پکارنے والا پکارے گا نزدیک کی جگہ سے۔ تفسیری روایتوں میں آیا ہے کہ سور پھونکا جائے گا بیت المقدس کے پاس، بیت المقدس کے ایک پتھر پر سور پھونکا جائے گا، اس لیے یہ کہا کہ نزدیک جگہ سے پکارنے والا پکارے گا۔ اور یا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ سور کی آواز ایسی ہوگی کہ جو ساری کائنات میں گونجے گی، اور ایسی صاف اور واضح ہوگی کہ ہر شخص یہ سمجھے گا کہ بالکل نزدیک سے آواز آ رہی ہے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن بالکل ٹھیک چنگھاڑ سنیں گے، ذالک یوم الخروج، وہی دن ہوگا نکل کھڑے ہونے کا، یعنی دوبارہ زندہ ہونے کا دن ہوگا۔ جب سور پھونکا جائے گا اس دن سب لوگ زمین سے نکل کھڑے ہوں گے۔ یہ دوسرے سور کا تذکرہ ہے، پہلے سور پر تو سب مر جائیں گے، پھر دوسرے سور پر لوگ زندہ ہوں گے۔ انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، ہم ہیں زندہ کرنے والے اور موت دینے والے، اور ہم تک ہی لوٹ کر آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلک حشر علینا یسیر، جس دن زمین پھٹ کر نکل پڑیں گے سب دوڑتے ہوئے، یہ اکٹھا کرنا ہم پر آسان ہے۔ زمین پھٹ جائے گی، مردے نکل کر میدان حشر کی طرف جھپٹیں گے۔ سورہ مطففین میں یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن ہوگا
جب لوگ پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، نحن عالم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر نہیں ہیں زور زبردستی کرنے والے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو آپ قرآن کے ذریعے اس کو سمجھائیے جو میرے ڈرانے سے ڈرتا ہو، یعنی آپ قرآن پاک سناتے رہیے، آپ قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرتے رہیے، جو ڈرنے والا ہے اس کو آپ قرآن کی آیتیں سنائیے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ زور زبردستی کسی سے منوانا یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ جبار نہیں ہیں، مسیطر نہیں ہیں، مسیطر کہتے ہیں مسلط ہو جانے والا، داروغہ، آپ کو اس حیثیت میں نہیں بھیجا گیا، آپ تو بس آئے ہیں پیغام سنانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجیے، یقیناً آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ اور اس صورت کا خاتمہ بھی اسی پر کیا گیا کہ آپ قرآن کے ذریعے اس شخص کو ڈرائیے جو میرے ڈرانے سے ڈرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک۔